دو تسی وہ جس بندے نے گل لکھی ہے ٹھیک ہے جن نے بھی لکھی ہے بھاوے وہ احمد نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی جن نے بھی لکھی. اچھا جناب یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی ہمارے احباب ہیں تبلیغی جماعت کے یہاں کشمیر کالونی کے اندر جو ہے وہ آئے ہیں یہاں پہ دعوت دین کی دعوت دینے کے لیے. تو یہاں ہمارے دوستوں نے ان کو کہا بات سنو یار بات سنو ادھر آؤ تسی ہمارے یہاں پہ جو احباب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے. یہاں پہ لکھا ہے یا محمد یا اللہ یا محمد. اور میں نے ان کو کہا کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی دیوبند کی مساجد تبلیغی جماعت کی پورا گجرات گواہ ہے اس بات کا کہ کسی مسجد میں یہ لفظ نہیں لکھا یا محمد یا رسول اللہ. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ اس کا لکھنا شرک جانتے ہیں. اس کا لکھنا کیا وہ جانتے ہیں؟ ان کی علماء بتاتے ہیں کہ شرک ہے. نہیں ہم نہیں کہتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ کی بات نہیں کر رہے، علماء کی بات کر رہا ہوں. تبلیغی جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اپنی کسی مسجد میں نہیں لکھا، اپنی کسی مسجد میں نہیں لکھا. ٹھیک ہے، اگر صحیح سمجھتے ہیں، اگر وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ اس کا لکھنا جائز ہے تو پھر لکھیں، بات جھگڑے ہی ختم ہو جائے. جھگڑا ہے ہی کسی زمین کا نہیں ہے، جھگڑا کسی بننے کا ہے نہیں، جھگڑا ہے ہی رسول کریم کی ذات کے ساتھ ہے، جھگڑا ہے ہی گستاخی رسول کا ہے. ہماری طرف سے یہی ہم بات کہتے ہیں کہ جھگڑا ہے ہی گستاخی رسول کا، ورنہ ہمارا ذاتی کوئی ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. اچھا جی اب سنیں آگے بات. اب جب میں نے یہ بات چلتی چلاتی میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا یا محمد کہنے والوں کو تبلیغی جماعت کی علماء بالکل کافر جانتے ہیں، مشرک جانتے ہیں، مشرک. تو اب ایک مشرک بندہ ہو، جو بندہ مشرک ہے، آپ اس کی مسجد میں کیا کرنے ہیں؟ جس بندے کو آپ نے فتویٰ لگا کے مشرک ڈکلیئر کیا، کوئی آدمی ہے یہ غلط نہیں کہہ سکتا، جس کہتا نہ کوئی گا. آپ کی بات ہی نہیں ہے نا، بات تو علماء کی ہے، بات علماء کی ہے. اچھا میں نے ان کے سامنے رکھا. اچھا نہیں کو آپ نہیں کہتے، اس کو شرک نہیں کہتے. آپ ایسا کریں اپنی شہر کی مسجد کے اندر لکھیں جا کے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد لکھیں. کیوں نہیں لکھتے آپ غلط سمجھتے تو آپ دین کی دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ نماز کی دعوت دیتے ہیں. نماز کی دعوت تب ہوتی ہے پہلے جب مسلمان کر دیا جائے کسی کو. کیا یہ ثقافت ہے؟ میں کہتا ہوں جب شرک کا فتویٰ آپ نے لگایا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد کس نے لگایا؟ کس نے؟ سارے جتنے دیوبندی علماء ہیں سب نے، سارے دیوبندی علماء ہیں. آپ کی کیا بات؟ اچھا جی آگے یہ بات ہوئی. میں نے ان کو کہا، کہتے ہیں جی جو ہے نا ہمیں کیوں نہیں یہاں مساجد میں آنے دیتے. میں نے کہا اس لیے نہیں آنے دیا جاتا کہ آپ جو ہے نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، رسول کریم کی آپ کیا کرتے ہیں. ان کو لے کے آئے بھائی، اور وہ لے کے آئے وہ جماعت والے ان کو لے کے آئے. یہ جا کیوں رہے ہیں؟ نہیں جا رہے ہم، جا پوری رات ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ارے ان کو لے کے آئے، ادھر آئے ان کو کیمرے کے سامنے لے کے ان کو سامنے لے کے ان کا وضو بار بار کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ عبارت پڑھو تسی، عبارت پڑھو جی موبائل عبارت پڑھ کے سناؤ، انہاں نوں پتہ لگے کہ انہاں دے مولوی تے انہاں دے پیر انہاں دے قابل کی آندے نے. پڑھو جی. ہوگی نہیں اصل میں بات یہ ہے نا، یہ بات یار دیکھیں ایک طرف مفتیان اکرام ہیں، مفتی صاحب ہیں. مفتی صاحب آپ کے سامنے ایک عام مسلمان میں نے بات رکھ دیا، مفتی کی کیا بات ہوئی اس میں؟ آپ میں نے آپ کے یہ میں نے آپ کے موبائل سے نکال دی ہے، میں نے تھوڑی نکالی ہے. آپ نے پہلی کلاس کا طالب علم اس کو سول کی کتابیں پڑھا اس کو سمجھ نہیں آئی. میرے خدا کے بندے جب سمجھ آ جائے تو پھر مان جانا چاہیے نا. یہ میری بات سنو، یہ میری بات سنو. اس کی جس طرح کی تشریح آپ کر رہے ہیں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی. تشریح آپ کر رہے ہیں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی. میری بات سنیں، آپ اندازہ کریں، جتنے سامعین اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی ہو رہی ہے اور ان کو اپنے مولوی پیارے ہیں، ان کو اپنے مولوی پیارے ہیں، ان کو اپنے مولوی اتنے پیارے ہیں کہ رسول کریم کی گستاخی جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی، اور ان کو اپنے مولوی اتنے پیارے ہیں، ان کو پیر اپنے اشرف علی تھانوی صاحب اور باقی احباب ان کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو رسول کریم کی گستاخی نظر نہیں آ رہی، اور ان کو بچانے کے لیے یہ آگے سے اتنے اڑے ہوئے ہیں. جب بندہ رسول کریم کی گستاخی کو سن کے بھی بندہ تو اس بندے سے میں دین سیکھوں گا یا میرے بچے ہی سے دین سیکھیں گے؟ ایسی گستاخی جو سننے کے باوجود جو بندہ توبہ نہیں کر رہا وہ بندہ آگے ہمیں دین سکھائے گا؟ کبھی نہیں. اس بندے کو اپنی مسجد میں کیسے داخل ہونے دو؟ وہ بندہ کیسے مسلمانوں کی مسجد میں جائے گا جس کو رسول اللہ کی گستاخی دکھائی بھی جائے اور وہ آگے سے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تشریح کی یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں،
اور نہیں میں 100ویں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. میں ایک عام بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں یہ کہوں کہ رسول کریم کا علم جو ہے وہ جبی حیوانات کی طرح ہے. اچھا میری بات سنیں. یہ پہلے سنیں جی, یہ آپ کا نام کیا؟ تعلق. یہ طالوت صاحب ہیں, اور یہ پتہ ہے کس خانوادے کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ یہ نارووادی کے اندر ایک آستانہ ہے ضیاء الاسلام صاحب کا, فوت ہو گئے ہیں. یہ ان کے بھتیجے ہیں. یہ وہ شخص ہے طالوت صاحب جس کا دادا بریویشی میں پڑھتا رہا ہے. کیا بات, بدبختی دیکھیے حضرت جی, بدبختی. واہ اس پہ کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا دادا بریوی شریف کا پڑھتا رہا ہے, طالب رہا ہے, اور ساری زندگی یہ محبت رسول کا کھاتے رہے ہیں. یہ سید صاحب ساری زندگی ان کے خاندان میں محبت رسول کا کھانا کھایا گیا ہے, اور آج ان کو رسول کریم کی گستاخی نظر نہیں آ رہی. یہ مرنے کا مقام ہے. یہ مرنے ساری زندگی وہ جس طرح کھا رہے ہیں نا, مجھے پتہ ہے مرنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے نا, ختموں کے نام پہ آگے پیچھے کے نام پہ وہ جو آپ سنیے میرے طیب نا مجھے پتہ ہے. میرا کزن ہے ابیشا, میرا کزن ہے نا, مجھے پتہ ہے جس طرح وہ غریب عوام کو پیری مریدی کے نام پہ لوٹنے. یہ اپنے اصل پہ آ گیا. یہ بندیوں کی اصل ہے. یہ تبلیغی جماعت کہتی ہے ہم اختلاف نہیں کرتے. یہ اختلاف کر رہے ہیں. آپ کا کہنا تو ٹکرا رہے ہیں. کیمرے میں یہ بات بھی دیکھیے. جو اصل بات ہے نا, بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے نا بھائی, تم کافر ہو, تم مشرک ہو, میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ یا محمد کہنے پر تم نے ہمیں شرک کا فتویٰ لگایا. میں کہہ رہا ہوں تم سے مراد تم نہیں ہو نا, تم سے مراد تمہارے بڑے بڑے تبلیغی جماعت والا کوئی دکھا لے آؤ بابا اندر لے آؤ. تم سے مراد یہ بڑے اختلاف ختم ہو, امت جڑے. یہ پھر تم سے مراد یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے چیزیں کافی پکائے کافی دفعہ چلو جی بیٹھ. اچھا ایک گل جڑی اشرف ثانی صاحب نے لکھی ہے انہوں نے منیا کہ نہیں منیا پیا؟ ایک ایک کر کے سارے پاس چلے دیکھو اپنے بورے بھی سرے چاہ رہے ہیں, یہ تو بج کے جا رہے ہیں جی. ایسا سارے کسے بندے نہیں آکھے انہوں نے جاؤ, یہ آپ ہی ایک ایک کر کے سارے بج جا رہے ہیں. خود جانا چاہتے ہیں, ہم تو رات بیٹھیں گے, آپ کے ساتھ بات کریں گے پوری رات. اگر کوئی مفتی صاحب آپ کے ہیں تو بے شک بات نہ کریے. اگر آپ کے بڑے کوئی عالم دین ہیں تو ان کو بھی بات کریں. نہیں, ہم تو بیٹھ کرتے ہیں, نہ کرنے کے. آپ کو